السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہدنا وسددنا. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا، جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنے اور پالنے والے ہیں. اور ہر طرح کا درود و سلام ہمارے نبی آخر الزمان کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آج کے سیشن میں پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ یتیم تھے، ہم پڑھ چکے. پھر ان کے دادا نے ان کی پرورش کی اور پھر چچا نے کفالت کی. والد سے وراثت میں جو کچھ بھی ملا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. عربوں میں یہ بات تھی کہ سرداری پیسے کی بنیاد پہ نہیں آتی تھی. وہاں پر سرداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بندہ امیر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عقل و فہم اور فراست کی وجہ سے سرداری دیا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کچھ بڑے ہوئے تو اور کوئی کام کرنے کے لائق ہوئے تو انہوں نے اپنے جو رضائی بھائی تھے ان کے ساتھ مل کر دیار بن سعد کی بکریاں چرانی شروع کر دیں. اب آپ نوٹ کریے کہ جو سب سے پہلا پیشہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کیا تھا؟ گلہ بانی، بکریاں چرانا. اور جب وہ مکہ آئے تو وہاں بھی چند کے رات کی عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. اور بکریاں چرا رہے ہیں نبی جو آنے والے نبی ہیں. اور اس سے پہلے اگر ہم باقی انبیاء کی زندگی دیکھیں تو بکریاں چرانا انبیاء کی سنت رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبوت کے زمانے کے بعد فرمایا وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا. کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں. بکریاں اللہ اپنے نبیوں سے کیوں چرواتے تھے؟ بکریاں چرانا سب سے پہلی بات بہت تحمل کا کام ہے. آپ بکریاں لے کے جاتے ہیں اور ریوڑ کا دھیان رکھتے ہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. اچھا گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، آپ نے اپنے ریوڑ کا دھیان رکھنا ہے، کوئی نقصان نہ ہو. اور پھر لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ میں آتی ہیں جب آپ کنٹرول رکھتے ہیں. نبیوں نے آگے جا کر تمام رعایا کو کنٹرول کرنا تھا، ان کو صحیح راستے کی طرف لے کر جانا تھا. آپ دیکھیں جب کوئی بکریاں چرانے والا ایک اشارہ کرتا ہے، ایک آواز نکالتا ہے، اپنی سٹک اٹھاتا ہی ہے تو اس کا سارا ریوڑ ایک راستے پہ آ جاتا ہے. وہ اتنی ٹرینڈ ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کام چھوٹا ہو یا برا، اور خصوصاً اگر بکریاں چرانا یا جانور یا ریوڑ رکھنا کوئی برا کام نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر آپ کسی جانور والے کو دیکھ لیں جو بکریاں چرا رہا ہو یا جو دودھ دے رہا ہو، ہمارے منہ کے بل ہی سیدھے نہیں ہوتے. ہائے تھرڈ کلاس پیپل، ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کو. ہاں جی کرتے کیا ہیں جی، 4 بکریاں رکھی ہوئی ہیں. تو کبھی بھی کسی پیشے کو حقیر نہ کہیں. محنت میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ہمیں اللہ کے نبی سے اسوہ حسنہ سے مل رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، محنت ہے کی جا سکتی ہے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی اور سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت شروع کی. اور وہ سائب بن ابو سائب اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بہترین ساتھی تھے، بہترین بزنس پارٹنر تھے. کیوں؟ آپ دیکھیں جب آپ کسی بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اگر آپ کا پارٹنر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آپ صادق ہیں، اس کو پتہ ہے آپ امین ہیں، آپ بحث نہیں کرتے، آپ جھگڑا نہیں کرتے، آپ تمام معاملات میں حد درجہ امانت سے کام لیتے ہیں، آپ میں سچائی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے. تو یہ ساری کوالٹیز ہمارے نبی میں تھیں اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پارٹنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اچھے بزنس پارٹنر تھے. تو اگر پارٹنر آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی خوشی کی بات. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم وعدے اور قسمیں لے لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں. تو جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، جب کسی کے ساتھ کاروبار بزنس شروع کریں تو وہ دیکھے یا نہ دیکھے، وہ موجود ہو یا نہ ہو، آپ کو پارٹنرشپ میں امانت دار رہنا بہت ضروری ہے، سچا رہنا ضروری ہے، پرہیزگار رہنا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے سارے میدانوں میں ایسے تھے. اسی وجہ سے تو آپ کو صادق اور امین کہا گیا کہ ان کی بات پہ پیٹڈ مور ہوتی کہ یہ بندہ سچا ہے.
اس کی بات ہے، اچھا یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہوا تھا جب قریش مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو کچھ لوگ اللہ کے نبی کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست، وہ ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دوست محمد تو کہتا ہے کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے سارے آسمانوں پہ گیا۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ محمد نے کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں محمد کہہ رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر محمد نے کہا تو سچ کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز تھیں صادق اور امین ہونا۔ اب وہ پورشن شروع ہو رہا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا یہ تھا کہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ مکے کی بہت مالدار خاتون تھیں۔ وہ کیا کرتیں؟ پیسہ لگاتیں اور لوگوں کو اپنے کام کے لیے پیسہ دیتیں اور پروفٹ لیتیں، یعنی کہ وہ تجارت کرتی تھیں بہت سے اچھے لوگوں کے ذریعے۔ تو جب حضرت خدیجہ کو پتہ چلا، وہ تلاش میں رہتی کہ کوئی امانت دار سچا آدمی ملے۔ جب حضرت خدیجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو تجارت کی پیشکش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ قریش کی سب سے معزز خاتون ہیں حضرت خدیجہ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی اور حضرت خدیجہ کے لیے کام شروع کر دیا۔ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو شام کا سفر تھا جس میں وہ تجارت کا مال لینے کے لیے جا رہے تھے، اس میں وہ سفر میں ساتھ تھے۔ تو وہاں پر خرید و فروخت ہوئی، خوب منافع ہوا اور ایسی برکت ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے اور جتنے جو سامان انہوں نے بیچا تھا اور جو پیسے لیے تھے وہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ کو دیے، تو حضرت خدیجہ حیران ہوئیں کہ منافع ڈبل ہو گیا۔ حضرت خدیجہ اتنی حیران ہوئیں کہ انہوں نے پھر میسرہ سے پوچھا، تو میسرہ جو ان کے غلام تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی تو بڑے ہی بلند اخلاق کے ہیں، میں نے تو ان کے ساتھ ایسے ایسے معجزات دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا ہوں، ابھی نبوت نہیں آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ گہری دھوپ میں ہے اور دو فرشتے دھوپ میں اللہ کے نبی پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی یہ تعریف کی بات۔ اور حضرت خدیجہ نے پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اتنا پروفٹ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے جو مجھے پیسہ دیا تھا شام سے مال لانے کے لیے، میں اسے پیسے کی صورت میں نہیں لے کے گیا، میں نے مکے سے سامان خریدا اور وہ جا کر شام بیچا، پروفٹ آ گیا، اس پروفٹ کے ساتھ میں نے وہاں پر مال لیا اور واپس آ کے مکے بیچا تو پروفٹ ڈبل ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ ان کی اس تجوید سے اتنی، مطلب ان کی اس حکمت عملی سے اتنی خوش ہوئیں کہ حضرت خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی دوست کو ایک کو بھیجا اور اللہ کے نبی کے ساتھ شادی کا اظہار کیا۔ اب یہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی فضول بات سوچی، اور نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا گیا اور بات طے ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسی شادی ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی، 40 سال حضرت خدیجہ کی عمر ہے۔ 40 سال میں عورت اپنی جوانی کے سارے ارمان پورے کر چکی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور اللہ کے نبی کی 25 سال۔ تو آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کی اللہ کے نبی سے پہلے 2 دفعہ شادی ہوئی، ایک دفعہ عتیق بن عائز سے ہوئی، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو حالہ سے ہوئی، اور ابو حالہ سے ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، پھر ابو حالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سرداران نے چاہا کہ حضرت خدیجہ ان سے نکاح کریں، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت سے نواز دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزت دی کہ وہ اگلے پچھلے سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ آپ دیکھیں نا، حضرت خدیجہ شادی کری ہیں۔ ہمارے حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو 20 اونٹ اور 6 کچھ کہتے ہیں 6 اونٹ حق مہر نکاح کے جو ہے وہ فکس کیے گئے، اور نکاح جو تھا وہ ابو طالب نے پڑھایا، اور نکاح کے جو خرچہ تھا وہ بھی ابو طالب نے بطور مہر دیا۔ اس سے کچھ چیزیں یہاں پر میں اپنی بات روک کے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ہمیں اس واقعے سے یہاں تک پتہ چلی سیرت سے۔ ایک تو یہ
کہ اگر لڑکی بڑی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سوچیں کہ اگر لڑکی بڑی ہو اور آپ کا بیٹا پسند کر لے، اللہ اللہ، ماں تو باتیں کر کر کے رو رو بین کر کر کے ہی تھکے گی، ہائے اتنی بڑی عمر کی، اپنی ماں کی عمر کی عورت سے تم شادی کر رہے ہو، تو یہ تو وہ۔ حالانکہ ماں خود کیا چاہتی ہے، اپنا کالا کلوٹا بچہ بھی ہوگا تو ماں چاہتی ہے مجھے خوبصورت بہو ملے، مجھے سگڑ بہو ملے، مجھے باربی ڈال جیسی بہو چاہیے، خوبصورت بھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو۔ اپنے بیٹے کو داں بھی دیکھیں، اپنا پڑھا لکھا بھی نہیں، اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، پھر بھی پڑھی لکھی بہو لانی ہے جی ہم نے، ٹھیک۔ لیکن اگر شادی کسی بڑی عورت سے ہو رہی ہو، بس ہمارا خاندان ہی ہضم نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ کو یہی ملی تھی، کم عمر نہیں ملی تھی، اوپر سے کمارا بندہ اور عورت شادی شدہ۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کمارا لڑکا کسی شادی شدہ عورت سے شادی کر لیتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا کماری نہیں ملی تھی، اچھا کوئی عیب ہی ہوگا، کوئی نقص ہی ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے شادی شدہ سے شادی کی ہے، کوئی دیتا نہیں ہوگا نا اس لیے کر لی۔ ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیں، شادی شدہ ہونے کے ساتھ ایک بچے کی ماں، اور بچے کی ماں ہو تو پھر تو مائیں ویسے ہی زندگی حرام کر دیں، اچھا اگلوں کی اولاد آگے ہمارے سر رکھ دی تو یہ تو وہ۔ تو ہمیں سیرت سے یہ باتیں پتہ چلیں کہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ایج فیلو سے یا کم عمر کی لڑکی سے شادی کریں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے تاکہ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے، مطلب اپنی ہم عمر ہوتی، زیادہ ایک دوسرے کے جذبات میں چلتے۔ لیکن اگر بوقت ضرورت کہیں ایسے رشتے پیش آ جاتے ہیں، کئی جگہوں پر ہو جاتا ہے، انفارچونیٹلی حالات واقعات ایسے بن جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی، اپنی زندگی کی ان واقعات سے آپ کو اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم سیرت اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت سے سیکھیں۔ اگر ہمارے ارد گرد ایسا کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو ہضم کرنے والے بنے۔ آپ کہیں کوئی بات نہیں، بڑی عمر کی لڑکی ہے تو کیا، ہمارے نبی نے بھی کی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر شادی شدہ تھی تو کیا ہوا، ہماری سیرت سے بھی تو ایسا ملتا ہے۔ ہم جذب کرنے والے بنیں، ہم باتوں کو سمجھنے والے بنیں۔ دوسری چیز، یہاں پر ان کا حق مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب نے ادا کیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر لڑکا جس کا نکاح کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کے حالات ایسے نہیں کہ وہ اپنا حق مہر دے، تو اس کے والدین، اس کے بہن بھائی یا اس کے فیملی ممبر، والدین، خاندان والے، کوئی بھی اس کا حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بات تو ہم کبھی بھی نہ کریں۔ ہمارا دل کہاں کرتا ہے کہ ہمارا پیسہ کسی اور پہ لگے؟ تو آپ نے اور میں نے یہ سیرت اسی لیے پڑھنی کہ اس سیرت کی چیزیں جو موتی ہیں وہ ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں لائیں۔ تو واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت خدیجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، وہ جو آپ شام کا سفر کر کے آئے تھے، اس کے 2 مہینے اور کچھ دن کے بعد ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ کہ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز۔ دوسرا ان کا اعزاز کہ ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہ کی۔ پھر تمام اولاد انہی سے ہوئی سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی ماریا قبطیہ سے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی جو اولاد تھی حضرت خدیجہ سے، اس میں قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ البتہ تمام بیٹیوں نے اللہ کے نبی کے عہد نبوت کو پایا، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اور دکھ کی بات دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا کیسے کہ اللہ کے نبی کی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں، ٹھیک ہے، سوائے حضرت فاطمہ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ اچھا، یہاں پر جو مزید واقعات ہیں نا حضرت خدیجہ کے ساتھ، جو انہوں نے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کے مکی دور میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ایک اور واقعہ پیش آیا انہی دنوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ سے کرنے کے لیے ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا، 35 ایئرس کے تھے وہ، جب ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا مکہ میں، اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔
ٹھیک. اور یہ دیواریں اس واقعے سے پہلے ایک دفعہ کعبہ میں آگ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکی تھیں. تو اب قریش مجبور ہوئے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کریں. لیکن انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ پریشان اس لیے تھے کہ انہوں نے صرف حلال مال خرچ کرنا تھا. اس وقت قریش مکہ حد سے زیادہ جو معاشرتی برائیاں تھیں اور معاشی برائیاں تھیں ان میں شامل ہو چکے تھے. اس وقت سود عام تھا اور ایک دوسرے کا حق لینا عام تھا. اس وقت پروسٹیٹیوشن عام تھی، آپ عورتوں کا کاروبار عام تھا. تو ایسے میں وہ سارے کا سارا مال حرام کا تھا. اب اتنے تو مومن تھے، عقائد بگڑ گئے تھے، لیکن وہ حلال خرچ کرنا چاہتے تھے اللہ کے گھر کے لیے کہ یہ نہ ہو ہم حرام خرچ کریں تو ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے، لہٰذا ہم نے حلال مال خرچ کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تمام ان لوگوں کو جن کے پاس حرام مال تھا ان سے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر ایسے ہی خانہ کعبہ گرائیں گے تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. تو آخرکار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر خانہ کعبہ کو گرانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی خانہ کعبہ کو گرانا شروع کر دیا. اور کہاں تک گرایا؟ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی وہاں تک گرا کر روک دیا. اس کے بعد کعبے کی دوبارہ تعمیر شروع کی. تو تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ رکھا گیا. ٹھیک. اور کرتے کیا تھے سب لوگ کہ جو مختلف قبیلوں کے شرفاء تھے وہ اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی پتھر لاتے. اور جو یہ تعمیر کا کام تھا یہ باقوم نامی ایک رومی معمار تھا جس نے کیا تھا. اور اتنا مال چونکہ حلال تھا ہی لوگوں کے پاس کم، تو اتنا مال جمع نہیں ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک مکمل کی جاتی. اس لیے شمال کی طرف 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار لگا دی گئی جس کو آج کل حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کا وہ ایریا کعبے میں پہلے شامل تھا. اور شکر ہے کہ اللہ کی اس میں مصلحت تھی کہ اب جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کم از کم حتیم تک جا سکتے ہیں، وہاں نوافل ادا کر سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب تعمیر ہو گئی اور دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو سرداران نے چاہا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے ہر قبیلے کے سردار چاہتے تھے کہ ہم یہ کریں کہ ہم ہی رکھیں گے پتھر، ہم ہی حجر اسود رکھیں گے تاکہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. اس بات کو لے کر سارے سرداران کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور یہ جھگڑا تقریباً 4 سے 5 دن جاری رہا. اور اس ڈر سے کہ خون خرابہ ہو جائے، جو ابو امیہ تھے وہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے. انہوں نے کہا کہ فیصلے کا ایک طریقہ ہے کہ جو کل سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جو حکم دے گا ہم سارے اپنے جھگڑے کو ختم کر کے اس بات کا حکم مان لیں گے. اس بندے کا جو وہ تجویز دے گا ہم سارے اس کو مان لیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دروازے سے، حرم کے دروازے سے اگلے دن جو سب سے پہلا شخص داخل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جیسے ہی قریش نے دیکھا انہوں نے آوازیں لگانی شروع کر دیں، حاضل امین رضینا، کہ یہ محمد ہیں جو امین ہیں، ہم ان سے راضی. حاضر محمد، یہ تو محمد ہیں، ہم ان سے راضی ہیں. یعنی کہ جو محمد فیصلہ کریں گے وہ ہم مان لیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ڈیٹیل بتا دی کہ ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہے، تو اب آپ بتائیں کیا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصلحت پسند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سارے سرداران کو کہا کہ سب ایک ایک کونا پکڑ لو. اب دیکھیں سب نے ایک پتھر کو سارے نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن جب اس کو چادر میں رکھا گیا تو ایک ایک کونا سب نے پکڑ لیا تو جھگڑا ختم ہو گیا. اور جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا. اور اللہ کے نبی کے اس فیصلے کی وجہ سے اتنے خوش ہوئے سارے کہ جھگڑا ختم ہو گیا. اور یہ الحمدللہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی. آج آپ کو اور مجھے بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں اللہ کے نبی والی کوالٹیز ہیں یا نہیں. کیا ایسا ہے کہ میں مصلحت سے کام لیتی ہوں؟ کیا میں جھگڑے بڑھانے کا سبب ہوں یا جھگڑے مٹانے کا سبب ہوں؟ کیا میں دلوں کی رنجشیں دور کرنے کا سبب ہوں یا میں دلوں میں اختلاف کے بیج بونے کا سبب ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو میں فوراً اس کو پازیٹیو لے جاتی ہوں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کسی نے تم سے بات نہیں کی، اچھا وہ تم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی، آپ کے نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے اس نے کی ہو میں نہ دیکھا، ہو سکتا ہے مجھے ٹائم نہ ملا ہو بات کرنے کا. تو ہم اچھے طریقے سے اس کو مصلحت سے کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں.
پھر حجر اسود کو زمین سے تقریباً 1.5 میٹر کی بلندی پر رکھا گیا اور دروازہ تقریباً اس کا 2 میٹر اونچا ہے۔ اور قریش نے اسے کیوں اونچا رکھا؟ تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے۔ دیکھیں دماغ میں پھر بھی کینہ بھرا ہوا، دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ یہ پہلے 9 ہاتھ تھیں، تو کعبہ کے جو اندر کی طرف 2 قطاریں ہیں اس میں 6 ستون کھڑے کیے گئے جو پہلے نہیں تھے، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی جبکہ پہلے نہ ہی یہ چھت تھی اور نہ ہی ستون۔ اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی سیشن میں کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سیرت جو ہے جوانی میں کیسی تھی۔ انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میں اور مجھ میں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر آئے، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب سے ویسی محبت نصیب کرے جیسا ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔